بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیاتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اور ہماری گفتگو کا مقصد خالق کائنات کی رحمت کتنی وسیع ہے اس کے لیے میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی الرحمن، کہ خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ بے شک بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کی رحمت کتنا وسیع ہے، اس کا احاطہ نہ آج تک کوئی کر سکا ہے، نہ کسی میں اتنی استطاعت اور طاقت ہے کہ اللہ کی رحمت کو شمار کر سکے. خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ کی قہاریت پر اس کی رحمت غالب ہے. اس کی رحمت وہ واحد صفت ہے کہ ہر ایک شے میں وہ شامل ہوتی. جب خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ کی یہ بھی شان ہے کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ عظیم، ان تمام صفات میں آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں جو غالب صفت ہے وہ صفت رحمان ہے. خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر میرا ایک نیک بندہ وصال کر گیا ہے، جائیں آپ اسے اٹھائیں، عزت و تکریم کے ساتھ اسے غسل دے کر نہلا کر اسے میرے حضور دفن کریں اور میرے پاس پہنچا دیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی بدکاریوں کے سبب اور بدعمالیوں کے سبب تنگ آ کر شہر والوں نے اسے شہر بدر کر دیا اور اس پر شہر کے دروازے بند کر دیے. یہ وہ بد کردار اور بد عمل شخص ہے. رب کے حضور عرض کیا کہ مالک یہ تو وہ بد کردار شخص ہے جس کی بدکاریوں کا چرچا تو پورے جہان میں ہے اور میری امت اس سے بڑا تنگ تھی، لیکن تو فرما رہا ہے یہ تیرا نیک بندہ ہے. میری یہ حکمت سے پردہ اٹھاؤ، یہ راز کیا ہے اور میری حیرانی کو دور فرمائیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ عالم یہ ہے کہ جب اسے لوگوں نے تنگ آ کر اس کی بدکاریوں کے سبب اسے چھوڑ دیا اور شہر بدر کر دیا، بالآخر یہ یہاں پر تنہا لوگ اسے پھینک کر چلے گئے، اور جب یہ تنہا ہوا اس نے دائیں طرف دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے بائیں طرف دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اسے کوئی نظر نہیں آیا ویرانی کے سوا. تنہا یہ تھا. اس نے نیچے دیکھا کوئی اسے نظر نہ آیا، جب اوپر دیکھا تو کوئی اس کا مددگار نہ تھا. پھر اس نے اوپر دیکھ کر میرے حضور یہ التجا کی کہ مالک تیری شان تو رحمان و رحیم ہے، کیا جسے سب چھوڑ جاتے ہیں کیا تو بھی اسے چھوڑ دیتا ہے؟ تو جب اس نے یہ بات مجھے کی تو میری رحمت غالب آ گئی اس کے گناہوں پر، تو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس نے مجھ سے توبہ مانگی. میں نے وقت آخر سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دی اور اس پر رحمت فرما دی. تو یہ خالق کائنات کی رحمت ہے. تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس کی رحمت کی سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اس کی رحمت کسی ہے کو یہ نہیں دیکھتی کہ وہ اس کا حقدار ہے یا نہیں. غفور جب ہوتا ہے وہ مقام غفور پر فائز ہوتا ہے، بخشش کرنے پر جب قادر ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی بخشش مانگنے آئے تو اسے بخشش دوں، اور جب کوئی معافی مانگنے آئے تو میں اسے معاف کروں. جب کوئی اپنے عیبوں کو چھپانے کی دعا کرے تب میں ستار العیوب بن جاؤں. لیکن ارشاد فرمایا کہ میں رحمان ہمہ وقت ہوں، میں رحمان ہمہ وقت ہوں. جب بھی میری رحمت محتاج نہیں کسی وجہ کی، میری رحمت محتاج نہیں کہ اب یہ حقدار ہے اسے پر کرم کیا جائے. جو حقدار ہو یا حقدار نہ ہو، خالق فرماتا ہے جب میں کرم کرتا ہوں تو میں کسی کو نہیں دیکھتا، جب میں کرم فرماتا ہوں تو اس کے چہرے کو نہیں دیکھتا، اس کی شکل کو نہیں دیکھتا، اس کی عقل کو نہیں دیکھتا. تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگ روز محشر اللہ کے قریب لائے جائیں، اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو خالق کائنات اعلان فرمائے گا فرشتوں ان دونوں کو دوزخ میں لے جاؤ. یہ دونوں دوزخ میں چلے جائیں. تو ایک شخص جو خالق کائنات کا یہ پیغام سنے گا وہ جہنم کی طرف ڈول لگا دے گا، اور ایک شخص آہستہ آہستہ چلے گا، پھر ٹھہرے گا، ٹھہر کر پیچھے مڑ کر دیکھے، پھر آگے دیکھے گا اور چل پڑے گا. اسی طرح پھر تھوڑی دیر آگے چلے گا، پھر رک کر پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور پھر آگے چل پڑے گا. اسی طرح جب 2-3 دفعہ یہ کرے گا تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا فرشتوں سے کہ ان دونوں کو واپس میری دربار میں لے آؤ. دونوں آ جائیں گے تو اللہ رب العزت پوچھے گا اس شخص سے جو دوڑ کر گیا تھا، خالق ارشاد فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے، دوزخ کتنی خطرناک جگہ ہے، وہ عذاب کا گڑھا ہے، اور تو دوڑ کر وہاں پر پہنچنا چاہتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو
تو وہ عرض کرے گا کہ مالک ساری زندگی میں نے تیری نافرمانی کی، ساری زندگی میں نے تیری بات نہیں مانی، ساری زندگی تیری اطاعت سے منہ موڑتا رہا، آج جب تو نے مجھے حکم دیا کہ تو دوزخ میں چلا جا تو آج میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ساری زندگی تیری بات نہیں مانی، آج تیری بات مان لیتا ہوں، شاید میرا کام بن جائے، تو میں اس لیے دوڑ پڑا۔ اب دوسرے شخص سے رب کائنات نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو آہستہ آہستہ چلتا تھا اور پیچھے مڑ کر کیا دیکھتا تھا؟ تو اس نے عرض کیا کہ مالک میں نے سنا تھا کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، میں پیچھے مڑ کر تیری رحمت کو دیکھتا تھا، میں پیچھے مڑ کر تیری رحمت کو دیکھتا تھا کہ وہ کہاں ہے، اس نے آ کر مجھے تھام کیوں نہیں لیا، اس نے مجھے پکڑ کیوں نہیں لیا، کیا میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ تیری رحمت ابھی تک میرے قریب نہیں آئی؟ تو خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ یہ شان سن کر اور اپنی رحمت کے یوں چرچے سن کر ان دونوں کے لیے جنت کا اعلان فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خالق کے کائنات نے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھیں کہ یہ دارالعمل ہے جہاں ہم جی رہے ہیں، یہ دنیا یہ دارالعمل ہے، دارالجزا روز محشر کا دن اور آخرت کا دن ہے۔ تو خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے دن کوئی کام کرے گا تو اس کا کام نہیں آئے گا، کام جو یہاں پر کر گیا وہی اس کے اعمال نیک اس کے کام آئیں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، تو خود اندازہ لگائیے اللہ کی رحمت نہ دارالعمل کی محتاج ہے نہ دارالجزا کی محتاج ہے۔ تو خالق کے کائنات یہاں پر کرم فرمائے یا وہاں پر کرم فرمائے، اسے نہ کوئی پوچھ سکتا ہے نہ اسے کوئی روک سکتا ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اس کی تمام صفات پر اس کی رحمت جو ہے رحمان والی صفت غالب ہے ہر ایک صفت پر۔ خالق کے کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل مختار آفیشل سپیچز کو سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔